بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام 61 ہجری سن 680 عیسوی تاریخ اسلام کا وہ دن ہے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن صرف ایک عظیم سانے کا دن نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکے کی علامت ہے۔ یہی وہ دن تھا جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دین اسلام کی سربلندی، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ واقع کربلا میں یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت و جانثاروں پر پانی بند کیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا اور انتہائی بے دردی سے شہید کیا۔ شہادت کے بعد بھی ان کے جسم عطر اور سر مبارک کے ساتھ گستاخی اور ظلم کا سلسلہ رکا نہیں۔ امام حسین کی شہادت اور سر مبارک کی جدائی کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ آپ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، ساتھی سب شہید ہو چکے تھے، بچے پیاس سے نڈھال تھے، خیمے اجڑ چکے تھے۔ آپ نے آخری بار اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول فرما۔ پھر شمر بالبخت، شمر دلجوشن ملعون نے اور سنان بن انس نے آپ کے سر مبارک کو بدن اطہر سے جدا کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک وہیں دفن کیا گیا جہاں انہیں شہید کیا گیا تھا، یعنی کربلا کے میدان میں آپ کا جسم مبارک دفن کیا گیا۔ وہ مقام آج بھی روضہ امام حسین کراتا ہے اور دنیا بھر کے زائرین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے سر مبارک کو دفن کس نے کیا تھا؟ یزیدی فوج نے تو لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ دیا تھا، بغیر کفن کے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب فوج چلی گئی تو بنو اسد کے قبائل نے لاشوں کو دفنانے کی کوشش کی۔ بنو اسد ایک قبیلہ تھا مگر وہ شہداء کی شناخت سے ناواقف تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی نعش ہے۔ اسی دوران امام زین العابدین رحمہ اللہ جو اس وقت بیمار تھے اور قیدی تھے، اور کوفہ سے ان کو لایا گیا اور انہوں نے شہداء کی شناخت میں مدد کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امام حسین کی میت ہے، یہ عباس کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی، تو انہوں نے اس کی تعارف کروایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کا اس طرح طریقہ اپنایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا قبر میں دفن کیا گیا، دیگر شہداء کو الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ مثلاً عباس کو ان کی شہادت کے مقام پر علیحدہ دفن کیا گیا اور امام حسین کو علیحدہ۔ امام حسین کی قبر کو واضح علامت دی گئی تاکہ بعد میں لوگ زیارت کر سکیں۔ آج روضہ امام حسین ایک عظیم الشان حرم کی شکل اختیار کر چکا ہے جسے کئی بار تعمیر اور اس کی تزئین کی گئی ہے۔ شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جایا گیا۔ اس نے مزید گستاخی کرتے ہوئے سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے دربار دمشق روانہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا تو ایک اہل علم شخص نے کہا، اے یزید، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے؟ یزید خوف زدہ ہوا مگر اپنے اقتدار کے نشے میں باقی اہل بیت کو بھی قید کر دیا۔ سر مبارک کی تدفین، امام حسین کے سر مبارک کو دمشق شام میں دفن کیا گیا۔ یزید نے سر مبارک کو دربار میں کئی دن رکھا، بعد میں اسے دمشق کی جامعہ مسجد جو آج جامعہ اموی کہلاتی ہے کے پاس امام حسین کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ دمشق میں جو آج بھی ایک مقام موجود ہے جو مقام راس الحسین کہلاتا ہے، راس کہتے ہیں سر کو، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے سر اس جگہ کو کہتے ہیں، تو وہاں امام حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی زیارت گاہ ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہی جگہ ہے جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دفن کیا گیا ہے۔ جسم ہو یا سر، مقام کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ان کی قربانی نے ظلم و جبر کے خلاف ایک ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک بجھ نہیں سکتا۔
آپ کے جسم کو الگ کر دیا گیا، سر نیزے پر چڑھایا گیا، مگر آپ کا پیغام سر بلند رہا۔ موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ آج دنیا پر کے مسلمان خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہی دل بھر آتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر باطل کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔